کھانا بھی کھایا، فن بھی کیا، ہنسے بھی، بولے بھی، اکٹھے بھی بیٹھے، لیکن پرپز کو نہیں چھوڑا. وہ ہم نے ایسا نہیں تھا کہ چلو چھوڑو یہ کیا کرنا ہے. تو اسی طرح سے میں بار بار ایوری ڈے اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتی رہی کہ بیٹا دیکھو زندگی میں اس سے بہت سیکھنے کو ہے کہ اگر ہماری زندگی میں پرپز نہیں ہوگا، اور پرپز اگر ہمارا دنیا بن گئی نا تو پھر ہمارا سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پرپز صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس نے کہا ہے، جیسے اس نے حکم دیا ہے اسی طرح کی زندگی گزارنا ہی ہمارا پرپز ہے. تو یہ بہت بڑا سبق تھا جو میں نے پوری ویکیشن میں سیکھا، اور بار بار کوشش کی کہ چھوٹے بچوں کو بھی میں ان سے پوچھتی تھی. آپ لوگ بھی جیسے کبھی کہیں جاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں نا تو چھوٹے بچوں سے یہ پوچھا کریں کہ آپ نے کیا لرن کیا ہے، وائی وی آر ہیئر، اور ہم کیوں ایسے نہیں کر رہے. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تو ہمارے پاس کیا پرپز تھا، اب ہم یہاں پہ ویکیشن پہ آئے ہیں تو ہمارا کیا پرپز ہے. کوئی بھی اینی کائنڈ آف تھنگ تو اس کو ریلیٹ کریں تو بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے. تو یہی بس میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ آیا جو تھی نا کہ جنت میں تھکاوٹ نہیں ہو گئی. مجھے اتنی یاد آئی کہ ہر لمحہ آنیسٹلی چین پڑا گھر کے اندر ہی آ کے. جب ہم پورا سامان لے کے گھر کے اندر آئے نا تو ایک بڑی سی سانس نہیں ہوتی، ہاں شکر، حالانکہ رات کا 1 بجا ہوا تھا کہ شکر الحمدللہ گھر پہنچ گئے. تو اسی طرح سے انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو ایک بڑا سا سانس لیں گے کہ الحمدللہ اپنے اصل گھر میں آ گئے. دنیا میں تھکاوٹ ہونی ہے، آپ دیکھ لینا. عبادت ہے تو تھکاوٹ ہے، امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو تھکاوٹ ہے، آزمائشیں بڑی بڑی آ جاتی ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن سارا وقت اگر یہ ہونا کہ ثواب کے اللہ راضی، اگر میں یہ کام کروں گی اللہ راضی ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نیو ایئر پہ، کیونکہ اکثر لوگ کویسچن پوچھتے ہیں کہ یہ نیو ایئر کیا ہے اور کیا منانے کی کیا بات ہے. مجھے تو یہ نہیں، آنیسٹلی وہ سیم چیز ہے جیسے ہم برتھ ڈے کا کہتے ہیں کہ کیا منا رہے ہو، 1 سال تو زندگی کا گزر گیا، بلکہ بیٹھ کے یہ سوچو کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں میں نے کیا اچیو کیا. اور الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشخبریاں تھی کہ ان کو ایک نیا راستہ ملا جانے کا، اور آگے اگلے سال میں انشاءاللہ اسے بڑے پرپس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو بیسیکلی دیکھیں، جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی آئی تھی نا تو اس سے پہلے کا زمانے تو ہمیشہ سے تھے، اور جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ 12 مہینے تو تبھی سے تھے سال کے. تو اس سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی نا تو وہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق بات ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ کہ اس کی سے کہ وہاں تک اتنی عیسوی کی یہ بات ہے. ابھی بھی اگر آپ ہسٹری جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ عیسوی کیلنڈر جو ہے نا اس کے حساب سے جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل جیسے ہم بات کرتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد کا کوئی واقعہ ہماری جو دین کے حساب سے آپ سوچتے ہیں، ہماری شریعت کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم وہ کہتے ہیں کہ نبوی سال، وہ جو 10 سال جو مدینہ میں سال گزرے تھے نا 13 سال، تو اس کو ہم نبوی سال کی طرح ہم کہتے ہیں کہ اتنی 5 نبوی کو یہ ہوا، 7 نبوی کو یہ ہوا، اس طرح سے بات کرتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے اس کے بعد سے جو کیلنڈر تھا وہ ہمارا پھر وہ کیلنڈر آتا ہے جو ہجری، سن ہجری جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ کیلنڈر تھا. اور یہ کیلنڈر کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیلنڈر بنایا تھا تمام صحابہ کی مشاورت کے ساتھ. کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا اسلام میں، جو ہمارے ریچولز ہیں، جو ہمارے ڈیز ہیں، وہ ہمارے ہجری سال کے مطابق ہوتے ہیں. فار ایگزامپل حج کی ڈیٹ آتی ہے تو وہ ہجری سال کے مطابق ہے. پھر ہماری عیدیں ہیں، ہمارا رمضان ہے، پھر طلاق کی عدت کا جو پورا کرنا ہوتا ہے، وفات ہو جائے ہسبینڈ کی، وہ یہ ساری چیزیں جو شریعت کے اندر آتی ہیں نا یہ ساری کی ساری ہجری کیلنڈر کے مطابق ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ایز اے مسلمان ہمیں اپنا ہجری کیلنڈر بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، بچوں کو بھی ہمیں یاد کرانا چاہیے
کہ ان کے ڈیز، ان کے نام کیا ہے، کیونکہ جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل تو اتنا ریگولر، کیونکہ ہماری عام زندگیوں میں یہی ہم بات، جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ہم انہی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ دیز آر دا نارمل تھنگ جو ہماری زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے کہا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ کیلنڈر کے حساب سے جو لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ نہ کرو، آف کورس سیلیبریشن کیا کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب پہ رحم کرے، آنے والا جو بھی، اگر یہ والا بھی سال آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمتوں والا کرے، عافیت والا کرے، جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشکلوں سے نکال دے، بڑی بڑی تکلیفوں، مسلمان تو ویسے ہی ہر جگہ پہ تکلیف میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ نئے سال جو یہ ہمارا 2 جنوری فیبرری والا سال ہے، اس میں ایک چھوٹا سا تحفہ میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایکچولی یہ میں پہلے دعا یاد کی ہوئی تھی، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی دعائیں یاد کرتے ہیں تو بھول جاتی ہیں، تو وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے میں ایک دن لیکچر سن رہی تھی تو مجھے اتنی پیاری یہ دعا لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں، کیونکہ امام جعفر صادق جو علیہ السلام ہے نا، یہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے جب وہ جیل میں تھے، تو انہوں نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد وہ جیل سے بھی رہا ہوگے، مشکل میں تھے، جیل سے رہا ہوگے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو رتبہ کیا ملا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو نبوت ملی تھی، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی ان کو بادشاہت ہی مل گئی ایک قسم کی۔ تو یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں گے، اچھے سے یاد کر لینا، اور بہت آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، کہ وہ دعا کے الفاظ کہتے ہیں اللہم تو آپ سب کو آتا ہے، اللہم اجعل لی، یہ ہم اتنی دفعہ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں نا، تو اس لیے یہ بھی آسانی سے یاد ہو جائے گا، اللہم اجعل لی، اے اللہ میرے لیے بنا دے، من امری، میرے معاملے کو، امر کہتے ہیں نا، معاملے کو کہتے ہیں، تو میرا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی میری زندگی میں معاملات آ رہے ہیں نا، ان کو بنا دے فرحن، کشائش والا، و مخرجن، اور نکالنے کا راستہ، جس بھی مشکل میں ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مجھے نکالنے کا راستہ بھی بنا دے، اور میرے لیے کشائش کر دے۔ دیکھیں زندگیوں میں ہم لوگوں کے لیے بڑے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کشائش کے معاملے میں ہمیں رزق میں کشائش کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری عمر میں کشائش کر دے، ہماری صحت میں کر دے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکال دے، اگر کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکال دینا۔ زندگی ہے ہی اس کا نام ہے، کہیں نہ کہیں بندہ اپنی فیصلے کرتا ہے، تو خود سے فیصلے ہے نا، کسی نہ کسی طرح سے وہ پھنسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آسانی کے ساتھ ہر مشکل سے نکال دینا۔ اور پھر دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، وَرْزُقْنِی، اور مجھے رزق عطا کرنا، من حیث احتسب، احتسبو پہلے والے میں آپ نے پورا کرنا ہے، اور اگر آپ رکتے ہیں نا تو احتسب پڑھتے ہیں، من حیث احتسبو، کہ جہاں سے میں گمان کرتی ہوں، فار ایگزامپل میں جاب کرتی ہوں یا میرا بزنس ہے، مجھے پتا ہے کہیں سے پیسے آنے ہیں، تو یا اللہ جہاں سے میرا گمان ہے نا وہاں پہ رکاوٹ نہ آئے، وہاں پہ بھی میرا جو رزق لکھا ہوا ہے یا اللہ میرے لیے آسان کرنا، وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے بھی جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتی ہوں یا اللہ مجھے وہاں سے بھی میرا رزق عطا کرنا۔ اور دیکھیے رزق جو ہے نا وہ صرف ایسا ہی تھوڑی ہوتا ہے، ہمارے آپ دیکھیے کہ عمر میں زیادتی، عمر میں اضافے کے رزق، صحت نہیں ہے اگر بیماری ہے تو صحت کا رزق دے دے، آنکھوں کی بنائی اگر کم ہو رہی ہے آنکھوں کا رزق، بنائی مطلب بصارت کا رزق دے دے، کانوں کو سننے کا رزق دے دے، چلنے کا رزق دے دے، ہر معاملے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ہماری برکت ڈال دے، اضافہ کر دے۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیجئے گا، میں نے حرم کو یہ دعا بھیج دی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دے گی انشاءاللہ، کہ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا،
فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب ومن حیث لا احتسب، کہ یا اللہ مجھے سب سے پہلے تو یا اللہ میرے معاملہ جو ہے نا میرے لیے وہ آسان والا اور کشائش والا کرنا، اور مجھے رزق عطا کرنا یا پاک پروردگار جہاں سے میں گمان کرتی ہوں اور جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یاد کر لیجئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیل سے بھی رہائی کروا دی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پہ پہنچایا تھا، یہ نہ ہو کہ یہ پڑھتے پڑھتے ہم سارے پاکستان کے پریزیڈنٹ وہاں پہ لڑائی پڑ جائے گی، اب ہم نے کون سے کس نے بیٹھنا ہے وہاں پہ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں اتنی عزتیں دے کہ اپنے اپنے گھر میں ہم اس رتبے پہ پہنچ جائیں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنی برادری میں، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام تک ہمیں لے جائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اس کے ساتھ یہ تو دعا تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یاد کروا دوں۔ تو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 6 چیزیں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اگر دیکھیں جو متقی ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں نا، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ترستا ہے بندہ کہ مجھے پتہ چلے اور میں یہ کروں، مجھے پتہ چلے تو میں یہ کروں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ جب ایمان کو یقین کا درجہ مل جاتا ہے نا، پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ یقین جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت اعلیٰ مقام پہ لے جاتا ہے۔ اور یقین پتہ کب ملتا ہے؟ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ واحد، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے جانتا ہے جیسے میں بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میرا اللہ جو ہے اس نے جب مجھے یہ کہا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، تو پھر مجھے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں جب بھی اپنے رب کو پکاروں گی، جب بھی میں کسی مشکل میں آؤں گی، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سنیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرے حکم کو مانے۔ میں نے وہ آیت ہماری فیورٹ آیا ہے نا، سب کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو وہ ساری جو آیا ہے اس کو تو میں کہتی ہوں آپ اتنا ہر روز دیکھا کریں اپنی آنکھ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کہا کہ میں ہوں سننے والا۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ باریک بین، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے کہ بندے کی خواہش اندر کوئی ایک چیز ہے ہمارے، ابھی ہمارے لبوں پہ بھی نہیں آتی، ابھی ہم بیان بھی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کس حالت میں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو جس کے پاس پوری کائنات کے خزانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے انسان اور جنات جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی اور جب آخرت کا ٹائم آئے گا، سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنی جو خواہش ہے وہ مانگ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا بھی کر دیں گے۔ تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ اگر آپ ایک سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو کر نکالتے ہیں تو اس کے نوک پہ جو ایک چھوٹا سا پانی کا ایک ڈراپ لگا ہوتا ہے نا، اس کے خزانوں میں وہ بھی کمی نہیں آتی۔ وہ دینے کو تیار ہے، وہ کہتے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ اگر پریشانیاں ہیں نا تو صرف اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یہ رکھا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، میری بات مانے، اللہ کی بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں استغفار کرو تو تمہیں اولاد مل جائے گی، تو تمہیں وہ کیا وہ تھا باغات مل جائیں گے اور نہریں والے باغات مل جائیں گے اور تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ ہم نے پڑھا نا اس بارے میں۔ استغفار کیا ہے؟
اپنی ذات کے لیے کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ خود سے غلطیاں ہو گئی، معافی دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب نہیں کروں گی، اب نہیں کروں گی کہنا اور اس پہ عمل کرنا. یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے بعد پھر سے ویسے کے ویسے ہی ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بک کے دیکھیں، واللہ اتنی خوبصورت زندگی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو بیچے گا نہیں نا. کہنے والے کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے، دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ، پاگل ایسے ہی بولتے جاتے ہیں، فنیٹک ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن جو انسان اللہ کی خاطر بک جاتا ہے نا، اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے، اس دنیا میں دکھا دیتے، آخرت میں تو سب کو ہی دکھانا ہے، لیکن آنیسٹلی آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ آپ منہ سے کوئی چیز نکالیں گے نا، وہ نکلنا، ایک زبان سے نکلنے والی بات اور ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ دل سے نکل کے زبان پہ آئے، وہ یقین کا لیول. میں آپ کو بار بار آج کل جو یقین کی بات کہتی ہوں نا، کہ اس پہ پریکٹس کریں کہ میرے اللہ پہ مجھے یقین ہے، میرا اللہ سننے والا ہے. وہ تو کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی کالی رات، اس کی ایک جو چلنے کی آواز ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اس کو کھانا چاہیے، میرا رب اس کو دے رہا ہے، مجھے کیسے نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. میری پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جو تھوڑی سی آزمائش ہے نکال دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر کیوں سر نہیں جا رہا، پھر کیوں پریشانیاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہ یقین نہیں آ رہا، دعاؤں میں وہ لفظ ہی نہیں ادا ہو رہے. جب آپ دیکھیں، جب کبھی آج کی کلاس میں میں زیادہ تر، کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے نا، آنیسٹلی دل چاہتا ہے کہ بس بات کرتے جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ سٹاپ تھوڑا سا کر دیتی ہوں، کیونکہ آگے بھی کلاس میں کافی چیزیں ہیں. کیا کریں، پیارا ہی اتنا ہے اللہ کا دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، آسان بھی اتنا، پیارا بھی اتنا، ہماری زندگیوں میں بہار ہی اتنی آ جاتی ہے اس سے کہ پھر دل نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے کہ کہاں پہ بات ختم کرے. جی ہاں، اب یہ تھا کہ حدیث کیا تھی کہ 6 چیزوں کی ضمانت دو. نمبر یہ کہ جب بات کرو تو سچ بات کرو، جھوٹ نہیں بولو. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات بتائی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، ایک جنگ کا موقع تھا کہ کیا جنگ احد کا تھا، جب 300 لوگ واپس چلے گئے تھے صحابہ، اور 300 لوگ جو تھے ان کا ارادہ ہو رہا تھا واپس جانے کا کیونکہ وہ گھبرا گئے تھے. وہ خیر نہیں، وہ جب آپ پورا قصہ پڑھیں گے واپس تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پرپس کے ساتھ بھیجا ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے. جب ہمیں اس پہ یقین ہو جاتا ہے، ہم اس پہ ٹھک جاتے ہیں نا، تو باقی سارے جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب بات کرو تو سچ کہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو نصب کیا ہوگا اس کی پیٹھ پہ ادھر، تو کہتے ہیں وہ اس جھنڈے سے پہچانا جائے گا کہ سارے آپ سوچیں کتنی ذلت ہوگی کہ وہاں پر پتا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا اس نے خیانت کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، امانت میں خیانت کی تھی. تو نمبر 4 یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5 یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکے رکھو. تو یہ 6 چیزوں کی ضمانت اگر تم مجھے دیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. دیکھیے، وعدہ جو کرتا ہے نا بندہ کسی سے، عہد کرنا، یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ رہا تھا کہ بدر کا موقع تھا، تو
ایک تو لوگ اتنے صحابہ کم 313 لوگ کہتے ہیں، تھوڑے سے ادھر ادھر نمبر ہو جاتے ہیں لیکن اب چلے 313 ہی ہم سمجھتے ہیں. ادھر 3000 کا لشکر، اتنا پوری تیاری کے ساتھ، ادھر کچھ ہے ہی نہیں، اور صرف ایک ایمان. اور صرف کہنا تو اس لیے کمپیریزن میں بول رہی ہوں، مطلب اس کے پاس سب سے بڑی چیز تھی مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت تھی، اللہ پہ یقین تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حذیفہ بن یمان جو ہے نا، وہ اور ان کے ساتھی ایک تھے ابو، ان کا نام تھا حسیل آئی تھنک، میں غلط نہیں بول رہی کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں سم ٹائم زیر زبر نہیں لگی ہوتی تو اس لیے بولتے ہوئے تھوڑا سا لگتا ہے ایسے. تو ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جنگ کا موقع ہے تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے. تو کیونکہ حذیفہ بن یمان جو تھے نا، یہ سفر پہ تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے. راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ کچھ بات ہوئی ان کے ساتھ. تو انہوں نے اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جب بھی کبھی کوئی موقع ایسا ہوا تو تم مشرکین مکہ جو ہے ان کے اگینسٹ جب جنگ ہوگی تو تم ادھر ان کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے. تو کہتے ہیں ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہہ دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ لیکن ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنے والے، کیونکہ وہاں تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ واپس چلے جاؤ، تم نے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان اپنے وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا، اس کا یقین صرف اور صرف اپنے اللہ پہ ہوتا ہے. اگر کامیابی ملنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دیں گے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرو. اس کے علاوہ اتنے موقع ایسے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ اکبر، اتنا پیارا وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے لکھ دیا تھا نا، ابھی سائن نہیں کیے تھے، ابھی لکھا تھا. تو ایک صحابی تھے جو مکہ سے، ان کے فادر ہی تھے جو مکہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے رسول اللہ سے بات کرنے، کیونکہ اب عمرے کے لیے نکلے تھے، واپس بھیج رہے تھے ان کو، اور وہ لکھ رہے تھے سارا. انہی کا بیٹا تھا، ابو جندل کے نام سے آئی تھنک ان کا نام آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ اتنا ظلم کرتے تھے اور ان کو بیڑیاں بنا کے اس کو بند کیا ہوا تھا. وہ کسی طرح سے اپنے جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان جہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگے، اور آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، اور آ کے صحابہ بھی ساتھ ہی تھے تو آ کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور مجھ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور میرے مجھے ایسے بیڑیوں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور مجھے اب میں آپ لوگ مجھے امان دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ چکے تھے نا، اور وہ یہی تھا کہ اگر ان کا کوئی بندہ مدینہ آتا ہے یا مسلمانوں کے پاس آئے گا وہ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر ان کا کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے. اس پہ بھی سائن کر دیے تھے. تو ابھی کیونکہ یہ سائن نہیں ہوئے تھے، ابھی لکھا تھا کہ یہ شرطیں ہیں اس کے لیے. رسول اللہ نے کہا کہ ابو جندل میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد تجھے آسانیاں تیرے لیے کرے گا، تو چھوٹ جائے گا، لیکن ابھی تو واپس چلا جا. کین یو امیجن؟ کہتے ہیں صحابہ اتنی تکلیف میں تھے اس دن، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ واپس بھیج رہے ہیں تو کس حالت میں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا، لیکن وعدہ خلافی نہیں کی. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی واقعات آتے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں دین کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ آ جائے تاکہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. کیونکہ ہم لوگ اکثر ایسی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو اب فائدہ ہوتا ہے نا، کہ ہم چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر ہم جھوٹ بول دیں گے، وعدہ خلافی کر لیں گے، کسی کو دھوکہ دے دیں گے کہ شاید اس سے ہمیں جو فائدہ مل رہا ہے وہ ہمیں مل جائے یا ہمارا وہ ضائع نہ چلا جائے. کیونکہ ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. دینے والی اس کی ذات ہے. جب اس نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے نا تو ہمیں مل کے رہنے والا ہے، کوئی ہم سے لے نہیں سکتا، اور جو چیز اس نے نہیں لکھی ہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. یہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو چلیے جناب اب ہم آتے ہیں. میں حدیث آج دو آپ لوگوں کے ساتھ، ایک تو میں نے دعا شیئر کی تھی امام جعفر کی، اور دوسری میں نے آپ کے ساتھ حدیث ایک شیئر کی ہے.
اس لیے کہ میں رات کو 12:30 بجے گھر پہنچی اور سوتے سوتے مجھے رات کے 3 بج گئے تھے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے آج کی کلاس میں، کیونکہ میرا مین یہ تھا کہ میں منڈے کو کسی طرح سے واپس آ جاؤں، میری کمٹمنٹ ہے منڈے کی کلاس کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی قبول و منظور کرے ہماری اس کمٹمنٹ کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. تو ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر آج انشاءاللہ جی 60 کریں گے، یا 60 ہے رائٹ، فلما 60 ہم نے، ہاں، کیونکہ ہم کیا کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے پورا واقعہ پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی بیسک ڈیٹیل ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھ لی تھی. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ اب 4 نبیوں کا، 4 قوموں کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی ہم اس کے قصے کو بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت جتنی ضرورت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے احکامات دے رہے تھے. تو جس وقت رسول اللہ، آپ یہ بھی غور کیجئے گا کہ یہ سورہ جو ہے نازل ہو رہی ہے کب، مکہ کے آخری دور میں، حضرت سورہ یوسف کے بعد یہ نازل ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم فکر نہیں کرو کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہو چکا. تو آیا نمبر 60 میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 59 سے آئی تھنک دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے یہ قصہ شروع ہوا ہے کہ ہاں جی، اللہ علی لوط، نجات دینے والے ہیں ان سب کو. ہاں جی، ہاں سوری، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیوں، آیت نمبر 57 میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، فرشتوں سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن وہاں پہ آل لوط جو ہے ان کو ہم بچا لیں گے. اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا امرأتہ، مگر سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا، مقدر کر دیا ہم نے، انہا، بے شک وہ، لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. اب میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیوں پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. دیکھیں، ایک تو یہ یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے. یوزلی ہوتا ہے نا کہ جو داعی دین ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر کا ایک ایک بندہ بھی نہ اسی طرح سے ہوگا جیسے وہ خود ہے. تو ایسا کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا بدقسمتی سے. تو یہاں پہ تو دیکھیں نبی تھے، ان کی بیوی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خیانت، انہوں نے خیانت نہیں کی تھی، کسی نبی کی بیوی نے خیانت نہیں کی، لیکن وہ کیونکہ وہ جو ان کی قوم کے لوگ تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ ان کا ساتھ دے رہی تھی، اس سینس میں کہ ان کو برا نہیں لگتا تھا، ان کو لگتا تھا ٹھیک کر رہے ہیں یا جو بھی ان کا. اس لحاظ سے میں نے یہی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں، اگر ہم خود برائی نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ہم تو ایسے کپڑے نہیں پہنتے، ننگے پنگے کپڑے ہم تو نہیں پہن رہے، وہ پہن رہی ہے، فلاں پہن رہی ہے، تو اس کو پوچھے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ایسا نہیں ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ اگر اب کوئی بھی واقعہ قرآن کا اٹھا لیں، آپ کو یاد ہے اہل کتاب کے ساتھ جب سب کا واقعہ ہوا تھا، بندر بنایا گیا تھا، تو کیا ہوا تھا، 3 گروہ بنے تھے نا. ہم نے 3 گروہ میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اس دن مچھلیاں پکڑی تھی. انہوں نے تو کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن انہوں نے کھلے عام بھی نہیں کی. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہیلا بہانہ کر کے، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس دن تو نہیں پکڑے، انہوں نے نیٹ لگا دیا تھا اور اس دن وہاں پہ مچھلیاں آ جاتی تھی، اگلے دن پکڑتے تھے. چلاکی کر رہے تھے، رائٹ. ہم کروڑ دفعہ ایسی چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے تو نہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو ایسے کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اگر دل سے پوچھیں تو اللہ کی نافرمانی ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اچھا جی، ایک تو وہ تھے جن کو بندر بنا دیا، اور دوسرے کون تھے؟ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے نیٹ نہیں لگایا تھا، انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی تھی، لیکن انہوں نے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا. رائٹ. یہ بہت غور والی بات ہے. اور تیسرا گروہ جس کو نجات ملی تھی وہ کون تھا؟ جو ان کو منع کرتے تھے.
جن کو وہ کہتے تھے کہ جاؤ پیچھے ہٹو، تم تو سارا وقت ایسی باتیں کرتے رہتے ہو، تم جاؤ یہاں سے، ہم تھوڑی اس دن پکڑے ہیں، ہمیں زیادہ پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہی بچا تھا جو کہہ رہا تھا، جو بات ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کہنا مشکل ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اخلاص سے کہیں گے نا تو آپ کی بات کہنے والے تک پہنچ ہی جائے گی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں نا، ہمارا تو اجر لکھا جائے گا نا، ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ہم تو پورا کر جائیں گے نا۔ لیکن آپ یہاں پہ ہر واقعے میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کہنا ہے، نبیوں نے بھی کہا، رسولوں نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ ہے، اس کے بعد اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو یہاں پہ ان کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ فلما، پس جب جاء آل لوط المرسلین، کہ جب آئے فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہوئے تھے فرشتے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، قالا، کہا، انکم، کہ بے شک تم قوم منکرون، کہ تم ایک قوم ہو جو اجنبی ہو۔ یہاں پہ یہ کیوں کہا تھا فرشتوں کو؟ کیونکہ یہاں پہ پھر سے غور کریں اس بات کو بھی کہ لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، نبیوں کو بھی غائب کا علم نہیں تھا، سوائے اس کے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دینا چاہتے تھے، جس وقت جس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ پورا غائب کا علم نہیں جانتے تھے۔ یہی بات یہاں پہ کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو آئے تھے وہ انسانوں کی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تم اجنبی لگتے ہو، کیونکہ اگر کہیں اور سے آئے ہو، سفر سے آئے ہو، تو ان کے کپڑوں سے، ان کی تھکاوٹ سے، ان کے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ خوبصورت شکل میں ایک نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے ان کو دیکھ کے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے کہا، بل جئناکا، کہ لائے ہیں ہم تمہارے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، کہ وہ چیز جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ کیا شک کرتے تھے؟ وہ یہ شک کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونا۔ ان کو کیا کہتے تھے لوط علیہ السلام کو؟ اچھا جو تو نے عذاب لانا ہے نا تو لا کے ہمیں دکھا دے۔ وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کہتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ اب آپ بھی دیکھیے کہ ہم کبھی کسی کو بہت زیادہ کہتے ہیں، اسپیشلی اپنے بچوں کو بار بار کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ماں، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آواز والی آواز نکالتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا، ایسے آپ سارا وقت ایسے کہتی رہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا۔ یا دوستوں کو بھی آپ اگر کہتے ہیں تو یہی ساؤنڈ نکلتی ہے، ورڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی وہ فلانے کو دیکھو، وہ فلان کو دیکھو، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی سارا کچھ یہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ سارا وقت یہ کیا کہتے رہتے ہو؟ یہی چیز انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کیا چیز لے کے آئے جس میں یہ شک کرتے تھے کہ کچھ عذاب لے آؤ۔ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا آنا کوئی نہیں ہے، ڈر نہیں تھا نا، آنا کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم وہی چیز لے کے آئے ہیں، وَآتَيْنَاكَ، اور ہم لائے ہیں تمہارے پاس، بالحق، سچ بات، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حق کیا ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو اب یہاں پہ وہ ان کو لوط علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس لے چلو، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقَطْعٍ، ایک حصے میں، من اللیل، رات کے، وَاتَّبِعْ، اور چلتے چلو، ادبارہم، پیچھے ان کے، ولا یلتفت، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم، تم میں سے، احدن، کوئی ایک، وامضوا، تو چلتے جاؤ، حیث، جہاں کا تؤمرون، تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ رات کے ایک حصے میں تم اپنے گھر سے نکلنا اور پیچھے مڑ کے تم لوگوں نے نہیں دیکھنا۔ اب اس میں مفسرین نے ڈیفرنٹ تفاسیر کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ the reason was کہ پیچھے جب وہ دیکھتے عذاب اتنا برا، ایسا عذاب کسی قوم پہ نہیں آیا، ان پہ 3 طرح کے عذاب آئے تھے، اور وہ ان کو یہ تھا کہ کیونکہ ان کی اپنی قوم تھی نا، اور پیچھے ڈیفینیٹلی ان کی، اگر ان کی بیٹیاں تھیں تو ان کی ماں بھی پیچھے تھی، تو ان کو یہ تھا کہ اگر پیچھے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک رحم کا جذبہ آتا ہے یا خوف آ جاتا ہے، یہ اس طرح سے، تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ فرشتوں کو، اور ان کو کہا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کو آگے چلنے دینا اور ان کے پیچھے چلنا۔ وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ پہنچا دیا ہم نے، علیہ، طرف اس کے، ذَلِكَ الْأَمْرِ، یہ ہے معاملہ ان کا، ذالکہ، اس الامر، معاملے کا،
इन्ना बेशक दाबिरा जड़ जो उनकी थी, हा उलाई उन लोगों की, मकतूउन मुस्बिहीन के सुबह होने से पहले पहले, सुबह होने तक उनकी जड़ कट जानी थी, कि सुबह जब होनी थी तो उनके ऊपर अजाब आ चुका होना था, क्योंकि आधी रात को ये निकले है ना, जैसे ही ये निकले वहां से पीछे से उनके ऊपर अजाब पहुंच गया। अब आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वजाआ, और आ गए अहलुल मदीना थी, मदीना वाले शहर वाले, यस्तबशिरून खुशियां मनाते हुए। अब ये वाला जो है ना, ये पिछली बात जो है वो बाद में हुई है, यहाँ पे वो रब्त नहीं है ऐसा कि अच्छा उसके मुताबिक ये बात हो रही है। ये वाला जो अभी हम पढ़े ना, ये इससे पहले का वाकया है कि जब ये फरिश्ते वहां पे पहुंचते हैं खूबसूरत यंग लड़कों की शक्ल में, तो उनको जब शहर के लोगों को पता चलता है तो वो खुशियां मनाते हुए कि यहाँ तो लड़के आए हैं, क्योंकि कहते जो बास तफसीर में आया कि लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, उन्होंने बता दिया था बाहर शहर में लोगों को। अब यहाँ पे ये देखिए कि उस शहर में ये बुराई आम हो गई थी, हर कोई, ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व नहीं था। जो कर रहे थे ज्यादातर लोग कर रहे थे। जैसे हम नहीं कहते कि फॉर एग्जाम्पल हम इससे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि बहुत गुर्बत आ गई, या मुसलमानों की फॉर एग्जाम्पल बात करते हो तो हम कहते हैं मुसलमानों के बड़े बुरे हालात हैं आजकल, हर जगह पे पिस रहे हैं ये हो रहा है। तो हर मुसलमान नहीं पिस रहा, लेकिन ज्यादातर लोग पिस रहे होते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो बयान किया गया कि ज्यादातर लोग जो थे इस गलत काम में मुब्तला थे, और बाकी जो लोग थे वो कौन थे, जो उनके साथ थे, वो उनको बुरा नहीं कह रहे थे, उनको ये था ये कर रहे हैं तो हम तो नहीं कर रहे। तो अजाब पे सभी पे आ गया था। इसीलिए ये मैं जो इतना जोर इस दफा लगा रही हूँ ना इस बात पे, वो ये है कि हम लोगों ने जो नॉर्म कर देते हैं ना चीजों को, क्योंकि हम बोलते नहीं है, हम कहते नहीं है, तो वो चीजें आम होनी शुरू हो जाती हैं और उसमें फिर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कि वजा अहलुल मदीना थे यस्तबशिरून, खुशियां मनाते हुए, क़ाला कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, कि ये मेरे मेहमान हैं, फला तफ़दहून, तो देखो तो मुझे रुसवा ना करना। अब लूत अलैहिस्सलाम को तो पता था कि ये किस मकसद से आए हैं, अब ये डर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं। अभी इस मामले में अभी लूत अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे देखो रुसवा ना करो। वत्तकुल्लाह, देखो अल्लाह से डरो, वला तुहज़ूनी, और देखो तुम मुझे जलील ना करो। क़ालू, कहा, अवलम ननहका अनिल आलमीन, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था तमाम जहान वालों से। बिल्कुल वही सेंटेंस है जैसे आप कहें कि मैंने क्या तुमने हमें मना नहीं किया था कि तुम पूरे जहान का ठेका ना लेना, कि हमने तुम्हें मना किया था कि तुम ऐसे मतलब दूसरे लोगों के साथ तुम भलाई जैसे कह रहे हो, तुम ऐसी चीजें ना करो, तो तुम्हें हमें पहले वार्न कर चुके हैं। क़ाला, कहा, हाउलाई बनाती। अच्छा, ये वाली जो आया है ना, इस पे अक्सर लोगों ने ये कहा कि लूत अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपनी बेटियों का कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, नौजुबिल्ला, तो तुम इनके साथ अगर तुम कुछ करना चाहते हो कर लो। लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन ने जो कहा वही बात सच है कि क्योंकि रसूल और नबी जो होते हैं उनकी कौम की जो बेटियां होती हैं वो उनकी बेटियां हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम अपनी कौम की जो बेटियां हैं तुम उनके साथ निकाह करो, तुम उनके साथ जो तुम करना चाह रहे हो। क़ाला, कहा, हाउलाई बनाती, ये बेटियां हैं मेरी, इन कुंतुम फाइलिन, अगर हो तुम कुछ करने वाले, कि अगर तुमने कुछ करना है तो हम मतलब अपनी कौम की जो बेटियां हैं तुम उनसे निकाह करो। अब ये वाली आयत जो है इतनी प्यारी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खूबसूरती के साथ तसल्ली दे रहे हैं। फरमाते हैं कि ए नबी, लाउम्रुका, कि आपकी जिंदगी की कसम, इन्नहुम लफी सकरातिहिम यामहून, कि अलबत्ता वो अपने नशे में बहक रहे थे। कुर्बान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मोहब्बत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा बयान करते हुए कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी की कसम है नबी, कि वो उस वक्त अपने नशे में बहके हुए थे। अब देखिए, कसम खाने के बारे में भी आप देखें कि किसी की कसम नहीं खा सकते सिर्फ सवाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, क्योंकि कसम किसकी खाते हैं, या फिर रसूलुल्लाह की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह किसी की भी कसम खा सकते हैं, वो तो खालिक है ना।
ساری اس کی مخلوق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اپنی دی بیسٹ چیز کی، جیسے اگر ہم کوئی اپنے جو غلط قسم کھاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا میرے بچوں کی قسم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہیں کھانی چاہیے، کبھی بھی غلط ہے. تو کیونکہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے، تو یہاں پہ لامرکا کو نا یہاں پہ رک کے سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیے، محسوس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور نبی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم is the only one، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا. تو اچھا اب ہم اپنی قسم کی طرف آتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ قسم کا کفارہ جو ہے، اگر ہم نے کبھی قسم کھائی ہے تو آپ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اگر قسم توڑ دے. قسم کیا ہوتا ہے؟ ایک فار ایگزامپل عہد ہے، آپ نے قسم کھائی. اچھا اس میں 2 طرح کی چیزیں آئیں گی. نمبر 1 آپ نے قسم کھائی اور قسم ٹوٹ گئی، اب کیا کریں؟ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سورت آئی تھنک المائدہ میں ہے اس کے بارے میں کہ نمبر 1 یہ کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، ریگولر کھانا جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں. اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، مطلب جو بھی ان کے جیسے سطر ڈھمپ جائے ان کا، اس طرح کے کپڑے. نمبر 3 یہ کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرانا. یہ دیکھیں اسلام میں یہ چیزیں تھی نا، تبھی تو سارے غلام آزاد ہو گئے تھے. اتنے زیادہ لوگوں کو اس طرح سے کفارے کے چکر میں بھی لوگوں نے کتنے غلام آزاد کیے تھے. اچھا اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ 3 روزے رکھنے ہیں. یہ ہے قسم کا کفارہ. اب دیکھیں میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیا پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اللہ بچپن میں تو ہم نے کتنی قسمیں جھوٹی کھا لیتے تھے امی کے ڈر سے نا. امی نے اگر کوئی ایسی چیزیں شرارتیں کرتے تھے بہن بھائی مل کے تو فوراً ہی قسم کھا جاتے تھے. نہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا ایسے. تو جب میں نے یہ آیا پڑھی تو میں نے اپنے بہن کو کہا کہ روز ایک دیکھ کھانے کی غریبوں کو کھلا دو، اتنی قسمیں ان کا کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ I was just joking. لیکن یہ اس کی قسم کا کفارہ ہے. اب کوشچن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک وہ قسم ہے جو ایک عہد فار ایگزامپل آپ نے کسی سے کیا کہ میں یہ کروں گی، آپ نے وہ پورا لیٹر آن فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں 10 روزے رکھوں گی، رائٹ؟ بیمار ہو گئے نہیں رکھ سکے تو اب یہ تو قسم ٹوٹ گئی، تو اب کیا کرے؟ تو پھر آپ نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کرنا ہے. اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو پھنس گئی تھی، وہی والی بات جو میں نے بھی کہا، لیکن وہ کانشیسلی کہ وہ پھنس گئے تھے، ہم نے جھوٹی قسم کھا لی. تو جھوٹی قسم کا یہ کفارہ نہیں ہے. جھوٹی قسم کی توبہ کرنی پڑے گی، وہ تو بہت ہی غلط بات ہے. یہ جیسے کہا نا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پھر تہمت کسی پہ لگا دو، اللہ نہ کرے یا غلط کام، تو ہاں میں نے وہ کیا تھا چلو میں کفارہ دے دوں، ایسا نہیں ہے. جو اب آپ تہمت کے باب میں دیکھیں نا، اگر وہ تو ہے تو پھر تو کوڑے پڑتے ہیں، پھر تو وہ آپ جا کے سورۃ نور پڑھ کے دیکھیں، پھر وہ والی چیز آئے گی. وہ قسم کا کفارہ یہ نہیں ہے. یہ وہ والی قسم ہے کہ جب آپ نے قسم کھائی تھی، جب آپ نے کوئی عہد کیا تھا تو آپ کی نیت خالص تھی، آپ کو پتا تھا کہ یہ میں ہر صورت کام کروں گی، لیکن وقت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، صحت نے نہیں اجازت دی، یا کوئی حالات ایسے ہو گئے، یا آپ نے کسی کو کہا تھا کہ میں تمہاری یہ مدد کروں گی، اس وقت نہیں کر سکے، تو اس وقت پہلے نیت خالص تھی، اس وقت حالات کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو یہ قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے کہا، یہ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دیتی ہوں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری بات کی کہ آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ اس وقت اپنے نشے میں بہک رہے تھے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، تو پکڑ لیا انہیں ایک چنگاڑ نے سورج طلوع ہوتے وقت. اب یہاں پہ ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ صبح کے وقت سب سے پہلے 3 میں نے بتایا نا عذاب آئے تھے. ایک نمبر 1 یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ، جو اتنی زور کی آواز تھی کہ اس سے ان کے کان جیسے پھٹ گئے تھے، اتنی زور سے. پہلا عذاب یہ تھا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو کر دیا ہم نے اوپر اس کا نیچے اس کے، وَأَمْطَرْنَا، اور برسائے ہم نے عَلَيْهِمْ ان پہ حجارتم من سجیل،
پتھر پکی مٹی کے. اچھا سیکنڈ عذاب کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے نا پوری بستی کو نیچے سے پکڑ کے اوپر لے جا کے کہتے ہیں کہ فرشتوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بستی کے جو کتے تھے ان کے اور مرغوں کی آواز آسمانی دنیا پہ سنی تھی، وہاں تک لے جا کے کہتے ہیں پوری بستی کو اوپر سے نیچے پھینکا تھا. اللہ اکبر. اور تیسرا عذاب کیا تھا کہ ان کے اوپر پتھر برسے تھے، اور پتھر بھی کہتے ہیں سلفر جیسے ہوتا ہے نا، اوپر سے برستے تھے اور نیچے سے جیسے نکل جاتے تو پھٹ جاتے تھے، جیسے اس طرح والے عذاب تھا ان کے اوپر کہ کوئی کسر نہیں تھی. آج تک ایسا عذاب کسی کے اوپر نہیں آیا تھا جو اس قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. تو آج آپ دیکھیں لوگ کتنی آرام سے بات کر دیتے ہیں نا، یا ہمارے ساتھ فلاں وی نو دیم، وہ میرے ساتھ جاب کرتا ہے یا کرتی ہے جو بھی ہے، تو دے آر سو پولائٹ، دے آر سو نائس. سوچتے بھی نہیں ہیں ہم لوگ کہ ہم ان کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں تو میرے رب نے کیا کہا ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھیں ادھر ادھر آپ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں سفر، جب ہم گاڑی میں ہوتے ہیں تو کیا جب کھڑکی وہ نوک کر کے جو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہی ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بدعا نہ لینا، ان کی بدعا نہ لینا، اور کیا کیا ہم لوگوں نے چیزیں بنا دی ہیں ان لوگوں کے ساتھ. لیکن دیکھیے میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ قرآن میں آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 2 چیزوں کی باتیں کی ہے نا. ایک انسان جب پیدا کیا، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے. اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی میں آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی تیسری چیز ہے جو کسی میں نقص ہے، جو کمی ہے، فار ایگزامپل پیدائشی اندھا ہوتا ہے، پیدائشی بعض بچے ویجیٹیبل کی طرح ہوتے ہیں، وہ مطلب وہ ہل بھی نہیں سکتے، پیدائشی بچے آٹزم ہوتا ہے بچوں کو. اسی طرح سے اگر کوئی نقص ایسا ہے تو وہ ایک بیماری ہے جس پہ صبر ہے اور جس کا اجر ہے آخری دنیا میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا میں فحاشی پھیلانا شروع ہو جائے یا ہم غلط طرح سے اس چیز کو لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں. وہ لوگ تو جو کچھ کر رہے ہیں آپ دیکھیں، ساتھ دینے والے تو اس سے بھی بڑھ کے ہمیں یہ لگتا ہے چلو اللہ کا شکر ہے میرے تو بچے ایسے نہیں ہے نا. آج آپ دیکھیے کہ کتنی عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر میرے گھر میں نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تو میں نے اراؤنڈ سنا ہے نا، اور سنتے سنتے اگر ہم نے 40 گھروں میں ایک گھر میں فار ایگزامپل سنا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ 20 میں آئے گا، 10 میں آئے گا، 5 میں آئے گا، اور پھر گھر میں آ جائے گا. جب ہم چپ رہیں گے ان سارے قصوں میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں. ہم جس مقام پہ ہے نا، ہم تو اپنے مقام سے سیکھیں نا. اللہ نہ کرے ہم اس مقام پہ نہیں ہیں جو انوالو ہیں، رائٹ. ہم اس مقام پہ آ جاتے ہیں زیادہ تر جہاں پہ چپ رہنے والے تھے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو ان کو منع کرنے والے تھے تاکہ ہماری بچت ہو جائے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ پتھر برسائے گے پکی مٹی کے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن پہ؟ جو لوگ گہری نظر رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ان واقعات سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ سبق لیتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائے. یہ ہمارے لیے تو لایا عمل ہے نا قرآن، تو اس سے ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے. تو ایک اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جو گہری نظر رکھنے والے، آپ نے دیکھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمارے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں کہ وہ کسی کو دیکھتے ہیں نا تو اس کو اس کا اندر باہر پڑھ لیتے ہیں. یہ فراست ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جب انسان کی نظر ایسی ہوتی ہے نا. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ہنٹ دیتی ہوں. فار ایگزامپل جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنی کلینزنگ کرنا شروع کرتے ہیں نا کہ اچھا میں ایسے جب ایکٹ کرتی ہوں تو میرے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے. اس وقت تو میں تکبر کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں تکبر جب کر رہی ہوں تو میرے اندر جو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو شو آف کرنا ہے، تو جو کمی میرے اندر ہے اس کو میں ہائڈ کر کے تو دوسری چیز کو ایلیویٹ کروں گی تاکہ لوگوں کو لگے کہ واو میں تو ایسے ہوں. ہر گناہ، ہر ایسی چیز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا چیز تھی. تو آپ کو جب وہ فراست ملتی ہے نا، آپ کسی کو جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اس تکبر سے چل رہا ہے تو آپ اس کے اندر کی فیلنگ کو جان لیتے ہیں کہ او مائی گاڈ. پھر آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو بڑی تکلیف میں ہے، یہ بیچاری تکبر اس لیے کر رہی ہے کہ یہ کیا ہائڈ کر رہی ہے اندر اور کس چیز کو یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، ایکسیپٹنس کے لیے کر رہی ہے.
تو اس پہ آپ امپریس نہیں ہوں گے، اس پہ آپ کو اس کے لیے دعا کرنے کو دل چاہے گا کہ یہ مصیبت سے نکلے. یا آپ کسی کو دیکھیں گے کہ وہ شو آف کر رہا ہے، اگر جو بھی شو آف کرنے والی چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں تب بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں نا کہ جو زبان سے لفظ نکلتے ہیں نا، لفظ آپ کے اندر کے پورے حالات بتا دیتے ہیں. اب کسی کو 5 منٹ غور سے سنو نا تو آپ اس کے اندر کے حالات بھی بتا دو گے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں ہے. کسی کا ایک سینٹنس بھی آپ کو اس کے اندر باہر کی حالات بتا دیتا ہے. یہ بڑی فراست، بڑی پیاری چیز ہوتی ہے. اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اس نظر سے اگر وہ فراست کو دیکھے تو امام شافعی اور امام محمد کہتے ہیں ایک دن خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی گزرا. تو امام شافعی نے کہا کہ یہ جو آدمی گزرا ہے نا یہ بڑائی ہے، بڑائی وہ کیا کہتے ہیں جو بھی ہے. اچھا، اور امام جو محمد تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے یہ لوہار ہے. تو وہ آدمی جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے میں بڑھئی تھا اور پھر میں لوہار والا کام کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو کیونکہ دونوں کی بات ہی ٹھیک تھی تو یہ فراست ہوتی ہے کہ دیکھ کے بندہ پہچان جاتا ہے کہ انسان کیا ہے. لیکن anyway یہ تو میں آپ کو ایسے بتا دی تھی، لیکن وہ فراست کا جو میں نے آپ کو بتایا نا، جو بڑے اب آہستہ آہستہ آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ جب جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر دھوکہ نہیں کھاتے، آسانی کے ساتھ لوگوں کو پہچان ہو جاتی ہے. آیت نمبر 76 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا بے شک وہ لَبِسَبِيلٍ مقیم کہ البتہ وہ راستے پر تو جو قائم ہے. تو یہ جو بستی تھی نا لوط علیہ السلام کی، یہ جب یہ لوگ جاتے تھے وہاں سے مدینہ سے شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے یا عراق سے مصر کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بستی راستے میں ان کے آتی تھی. دے نو، ان کو پتا تھا، کیونکہ ایسی جو ڈیڈ سی ہے ابھی آج بھی وہاں پہ دیکھیں کیا حال ہے. کہتے ہیں کہ اتنی ویرانی پوری دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہے جو آج بھی وہاں پہ ویرانی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہاں سے گزرتے تھے. دے نو اس بستی کو. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. جن کے پاس ایمان آ جائے گا نا ان کو ان سارے قصوں میں جو یہ پڑھیں گے ان میں نشانی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک تھے اصحاب ایکا. اصحاب ایکا کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے. ایکا کہتے ہیں جنگلات، جیسے بہت تھک جنگل نہیں ہوتے، گھنے جنگل جن کو کہتے ہیں. تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک بستی تھی تو اس بستی کو کہا جاتا تھا جنگل والی بستی. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ظالمین، تو البتہ وہ بھی ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو انتقام لیا منہم ان سے. کس نے؟ ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتقام لیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو انتقام لیا ہم نے ان سے. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں لبی امام مبین، البتہ راستے میں تھے واضح. مطلب نظر آتا تھا جب یہ جاتے تھے، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو بستی تھی، یہ والی بستیاں جو تھی یہ راستے میں آتی تھی جب یہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے. تو اب دیکھیے کہ انتقام ضروری نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی نا کہ پوری قوم وائپ آف نہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ انتقام جو ہوتا ہے نا یہ سزا ہی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی عذاب ہمیں نظر آئے تو ہمیں پتہ چلے. ہر انسان اپنی زندگی دیکھے کہاں کہاں ہم پھنسے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہم مشکلات میں ہیں، کہاں کہاں ہم ایسی چکر میں